يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آج درس ہو رہا ہے۔ سورۃ الروم کی ابتدائی 6 آیات کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں۔ آج 7ویں آیت کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں، آغاز ہی میں جو بات کہی گئی ہے، غلبت الروم فی ادنی الارض، رومی جو مغلوب ہو گئے ان کا تذکرہ ہے کہ جلدی ہی پھر سیغلبون، وہ غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند ہی برسوں میں۔ یہ ایک پیشگوئی کی تھی قرآن نے، اور پھر برابر ایسا ہی ہوا۔ یعنی وہی لوگ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن رومیوں نے انتہائی ذلت آمیز شکست کھائی ہے وہ کامیاب ہوں گے، انہیں فتح نصیب ہوگی چند ہی سالوں میں، اور خسرو کو اس کا بیٹا قتل کر دے گا، یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن قرآن کی یہ پیشن گوئی برابر ثابت ہوئی۔ تو 6 آیات ہم نے مکمل کی تھی، تو آج 7ویں آیت میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ جانتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جو ظاہری پہلو ہے۔ اس آیت سے کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ لوگ جو سوچ رہے تھے اب رومیوں کا پھر کبھی ان کا ہوش میں آ جانا، ان کو پھر طاقت میں آ جانا، پھر وہ ایرانیوں کو شکست دیں گے، آتش پرستوں کو شکست دیں گے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے، پیچھے کیا ہوگا اس کے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر وہ دنیا نے دیکھ لیا پھر کیا ہوا۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ یعنی بظاہر اگر ایک انسان دنیا کو دیکھ کر یہ کبھی کبھی سوچ سکتا ہے کہ بس یہی کچھ ہے، لیکن جو سوچنے والے ہوتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں بہت کچھ نظر آتا ہے۔ صدیق اکبر کو بہت کچھ نظر آیا، انہیں شرط بھی لگا لی کہ بس چند ہی برسوں میں آپ دیکھیں گے رومی پھر کہاں ہوں گے، اور انہوں نے وہ نگاہ دیکھ لی اور انہوں نے شرط بھی جیت لی، وہ لوگ دیکھ پائے۔ اسی لیے ہمیں بار بار اپنے آپ کو اس بات پہ تیار کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ اس قرآن کی عینک سے جو چیز آپ دیکھیں گے وہ 100% درست ثابت ہوگی۔ یہ قرآن ہمیں جو بات بتاتی ہے، یہ قرآن ہمارے دل میں جو بات اتارتا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، اب اس مثال کو دیا، یعنی ایک جس طرح قرآن پاک میں ہم کو یاد رہنا چاہیے، تذکیر جو قرآن کرتا ہے، کبھی تذکیر بآیات اللہ ہے، کبھی تذکیر بایام اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر، ہمیں یاد دہانی کی جاتی ہے، ہمیں بات سمجھائی جاتی ہے، اور کبھی ایام اللہ ہوتے ہیں یعنی تاریخ، اللہ کے دن جو ہے تاریخ۔ تو تاریخی واقعہ بھی ہمارے سامنے قرآن رکھ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے کون سی پیشن گوئی کی تھی، کس طرح سے پوری ہوئی ہے۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر آپ اپنے آپ پر غور کرو گے، یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی کہ ایک دن تم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ پہلی جو بات بتائی گئی، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ اپنی آپ میں غور نہیں کرتے؟ کیا اپنے آپ میں، اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرتے؟ یہ جو ہمیں جسم دیا گیا اسے ہم عالم اصغر کہیں گے، یہ بھی ایک دنیا ہے، چھوٹی دنیا ہے یہ عالم اصغر، باہر والی دنیا عالم اکبر ہے۔
پہلے عالم اصغر کی طرف رہنمائی کی، اس کے بعد پھر عالم اکبر کی طرف۔ فرمایا ذرا غور کریں یہ لوگ، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ اپنے آپ میں، اپنے من میں ڈوب کر یہ نہیں سراغ زندگی پاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اگر دیکھیں گے، تھوڑا سا غور ہم کریں گے، 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ، اگر ہم دیکھیں گے، اپنے آپ پر غور کریں گے کہ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہم خالی نہیں بھیجے گئے ہیں۔ ہم آس پاس غور کریں گے، ہمارے لیے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ ہم اس زمین سے کتنا کام لیتے ہیں، اس زمین پہ اپنے گھر بناتے ہیں، اس زمین سے ہم پودے اگاتے ہیں، اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہم اسی سے اگاتے ہیں، اس ہوا سے ہم کام لیتے ہیں، اس کو ہمارے لیے مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورج سے، سورج کی شعاؤں کو ہم نے گرفتار کیا، اس سے ہم کام لیتے ہیں۔ پانی سے کتنا کام لیتے ہیں، حیوانات سے کتنا کام لیتے ہیں، پیڑ پودوں سے کتنا کام لیتے ہیں۔ وہ ایک چیز یہ ہمارے سامنے رہے کہ ساری چیزیں جو بنائی اللہ تعالیٰ نے، ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ہمیں ہمارے اندر جو وہ اخلاقی حس رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک کام پر ہمیں انعام ملنا چاہیے، برے کام پہ سزا ملنی چاہیے۔ یہ چیز بھی ہمیں ملی ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، یعنی ہم ایمان بھی لا سکتے ہیں، کفر بھی کر سکتے ہیں، ہم اطاعت بھی کر سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، ہم نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، بدی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ صرف انہی 3 چیزوں پہ اگر ہم غور کریں گے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہم سے محاسبہ ہونا چاہیے۔ یوں ہی ہم کو نہیں بھیجا گیا ہے بھیڑ بکریوں کی طرح، بلکہ اگر یہ 3 چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کہ اتنی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا اور پھر ہمیں آزادی دی، اختیار دیا، تم یہ والا راستہ اختیار کرتے ہو یا وہ والا راستہ اختیار کر سکتے ہو، تم انتہائی شرافت والا راستہ اختیار بھی کر سکتے ہو، شرارت بھی کر سکتے ہو، تم خون ریزیاں بھی کر سکتے ہو، تم لوگوں کا مداوع بھی کر سکتے ہو، لوگوں کی پریشانیوں کو دور بھی کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے کام بھی آ سکتے ہو۔ تو یہ سب چیزیں، اور پھر وہ جو اخلاقی حس ہمارے اندر رکھی ہے کہ کون سا کام ٹھیک ہونا چاہیے، یہ ہمیں ہمارا ضمیر بتا دیتا ہے۔ ہمارے اندر وہ چیز اللہ نے رکھی کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام برا ہے، اور یہ بھی رکھی ہے کہ اچھا کام کریں گے ہمیں اس پر کچھ ملنا چاہیے انعام، اور برا کریں گے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دلیل اس بات پر ہے کہ آخرت آنے والی ہے، پھر ہم آخرت سے غافل نہیں ہوں گے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ ہم غافلون جو کہا گیا ہے، غافلون کی اس لسٹ میں سے ہم نکل آئیں گے پھر، اگر ان 3 چیزوں پر ٹھیک طرح سے غور کریں گے۔ اب یہ عالم اصغر پہ غور کرنے کی دعوت ہے، اب ہے عالم اکبر پر۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، نہیں پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے، وما بینہما، اور جو ان کے بیچ میں ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، واجل مسمی، اور ایک مقرر متعین میعاد تک، مقرر میعاد تک ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اب دیکھیے ان 2 باتوں پر بھی غور کرنا ہم نے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا مگر الا بالحق، حق کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ غور و فکر کریں گے، اس عالم اکبر پر غور و فکر کریں گے، یہ خود آپ کو بتا دے گا کہ یہ فضول پیدا نہیں کیے گئے، حق کے ساتھ ایک با مقصد تخلیق ہے یہ، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ سورج اگر اپنے حساب سے کام کر رہا ہے اپنا، چاند اپنا کام کر رہا ہے، ستارے اور سیارے اپنا کام کر رہے ہیں، یہ زمین اپنا کام کر رہی ہے، اور یہاں جو اس کو جو اصول دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پانی جو ہے 100 ڈگری پر ہی گرم ہوگا، اس سے پہلے وہ ابلے گا نہیں۔ پانی جو ہے آگ کو بجھائے گا، وہ آگ کو بھڑکائے گا نہیں۔ یہ جو پانی جو ہے وہ اپنی سطح برقرار رکھے گا اور اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں جائے گا۔ یہ قانون ہے،
آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. آگ کیا کام کرتی ہے؟ جلانے کا کام کرتی ہے. اس میں ہم انگلی ڈالیں گے تو جلیں گے. یا اسی طرح سے بے شمار چیزیں ہیں. ایک قانون کی پابند بنائی ہے پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ چیز اس بات پہ گواہی دیتی ہے کہ نہیں، اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہم سے اس کا سوال ہوگا کہ تم نے ان طاقتوں سے جو کام لیا، کیسا کام لیا، اچھا کام لیا یا برا کام لیا. تو فرمایا ان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اور پھر اجل مسمى، اور ایک مقررہ میعاد تک، یعنی اس کا ایک اینڈ ضرور ہوگا. پہلے جو سائنس کہا کرتی تھی یا فلسفہ بھی یہی کہا کرتا تھا کہ جو میٹر جو ہے، مادہ جو ہے، اس کو ہم ڈسٹرائے نہیں کر سکتے مکمل طور پہ. اگر اس کی صرف شکل ہم تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اب جو آج ہم پڑھتے ہیں سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، وہ کہتا ہے کہ یہ مادہ جو ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے اور نہ ابدی ہوگا. یعنی اس کا ضرور کوئی نقطہ آغاز بھی رہا ہے اور اس کا ضرور خاتمہ بھی ہوگا. اب تو سائنس واضح طور پہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ اس دنیا کا خاتمہ ہو کر رہے گا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اب فلسفی اگر کھڑے ہوں گے، کہیں گے قیامت شیامت کچھ بھی نہیں ہے، تو کہاں سے وہ ٹانگیں لائیں؟ کن ٹانگوں پہ وہ کھڑے ہو کر یہ بات کہے گی؟ یہ ممکن نہیں ہے. تو اب سائنس بھی یہی کہتی ہے اور انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ نہیں، اس دنیا کا اختتام ہونا چاہیے، خاتمہ ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں ہم دیکھتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظالم بن کر بہت سارا ظلم ڈھاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، اور کچھ ہمیشہ ظلم سہتے ہیں. کیا یہ ہماری عقل نہیں کہتی کہ ایک دن ہونا چاہیے؟ ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جب ظالم کو ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کی داد رسی ہو. یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے. ایک بالکل کم فہم انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ ایسا تو ہونا چاہیے. تو یہاں کچھ چیزوں کی طرف توجہ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری توجہ مبذول کی ہے کہ ان باتوں پہ دھیان دو. تمہارا یقین ہوگا کہ ہاں آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جواب دینا ہوگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، لیکن کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات کا لَكَافِرُونَ، انکار کرتے ہیں، منکر ہیں. یعنی یہ سب جان کر بھی گویا وہ اپنی آنکھیں کھولتے ہی نہیں ہیں. سب کچھ اگر دیکھتے، آنکھیں کھولتے، یہ آنکھ یہ والی آنکھ نہیں، جو دل کی آنکھ ہے، جو دل کی آنکھ ہے، اگر اس کو کھولتے وہ سمجھ جاتے کہ نہیں، ہم یہاں بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ کسی کے کام آئے، کوئی ہمیں کھا جائے، نہیں، بلکہ ہم ان سے کام لیتے ہیں، ان کو کھانے کا کام ہم لیں گے، ان سے مختلف کام ہم لیں گے. اب ایک اور چیز کی طرف توجہ ہماری مبذول کی جا رہی ہے. دیکھیے ذرا کیا اللہ تعالیٰ کا یہ سٹائل ہے، کتنا خوبصورت. اگر ان باتوں پہ دھیان دے گا انسان تو کبھی بھی نہیں بھٹکے گا، ہرگز ہرگز نہیں بھٹکے گا. واقعی یہ نور ہے، روشنی ہے قرآن کو جو نور کا ہے، یہ ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے. فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، تو دیکھتے یہ، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر گئے. یعنی اب ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد کیا یہ چلے پھرے نہیں؟ حالانکہ چلتے پھرتے تھے، یہ دیکھتے تھے، جاتے تھے، وہاں سے گزرتے تھے. یہ جہاں سے ان کی راہ گزر تھی، جو اکثر گزرا کرتے تھے، تو وہاں بہت ساری یہ قوموں کے کھنڈرات دیکھتے تھے، ان کی وہ اجڑی بستیاں دیکھتے تھے. تو ان سے کہا گیا کہ اگر ان باتوں سے تمہارے دماغ میں بات نہیں بیٹھتی، جاؤ ان جگہوں پہ، جاؤ ذرا وہاں دیکھو. جب آپ وہاں جائیں گے، کھنڈرات دیکھیں گے، بڑے بڑے محلات کے کھنڈرات دیکھیں گے. ان سے سوال کرو کہ بھائی وہ یہاں کی آباد فضائیں کہاں گئیں؟ یہاں کے وہ شور و غوغے، وہ بچوں کی آوازیں، وہ کہے وہ کہاں گئے؟ آج یہاں کے ان گلستانوں میں پھول کیوں نہیں کھل رہے ہیں؟ آج یہاں کے شبستانوں میں چراغ کیوں نہیں جل رہے ہیں؟ وہ خوشیاں کہاں گئیں جو یہاں ہوتی تھی، جو ناچ نغمے ہوا کرتے تھے، شادی کے موقعوں پہ کیا ہوتا تھا، وہ کہاں گئے؟ وہ بچوں کے ساتھ پیار،
پتہ نہیں کس کس قسم کی چیزیں وہاں ہوا کرتی تھی کہ وہاں جاؤ اور ان سے پوچھو، اور وہ بزبان حال تمہیں جواب دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، انہیں ختم کر دیا۔ بس قصور ان کا یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے اللہ کی بات، اللہ کے رسولوں کی بات کو ٹکرایا۔ اور اشارہ کن کی طرف ہے؟ جہاں وہ جاتے تھے، جو ان کے قریب میں تھے، تو پوری دنیا میں اس قسم کے آثار ہیں، لیکن ان کے قریب میں تھے وہی قوم عاد، قوم سمود، اہل مدین، وہ ان کے قریب میں تھے، وہاں سے گزرتے تھے اور جانتے تھے وہ یہ کن کن رسولوں کی قومیں یہاں پہ جن پر عذاب آیا ہے، وہ سب جانتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جاؤ ذرا دیکھو۔ پھر کیا ساتھی کیا فرمایا کہ وہ جو دیکھتے ہو اب کھنڈرات، اللہ تعالیٰ فرمانے پتہ ہے یہ کون ہے؟ سنو، کانو اشد منہم قوتاً، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی طاقت سے زیادہ طاقت والے تھے۔ یہ جو عرب مکہ کے لوگ ہیں جو اس وقت مخالفت کر رہے تھے، پہلے تو وہی مخاطب ہیں کہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں وہ لوگ ان سے زیادہ قوت والے تھے۔ وہ اثار الارض، اور انہوں نے زمین کو ادھیڑ کے رکھا تھا، یعنی زمین سے اتنا کام لیتے تھے، وہ مختلف قسم کے باغات اگاتے تھے، وہ مختلف قسم کی فصلیں نکالتے تھے، وہ کنویں کھودتے تھے، وہ یہاں سے مختلف قسم کی کانیں نکالتے تھے وہ زمین سے، یعنی بہت زمین کو ادھیڑ کے رکھا تھا۔ یعنی جو ان کے پاس طاقتیں تھیں، جو ان کے پاس صلاحیتیں تھیں، جو ان کے پاس عمریں تھیں، لمبی عمریں تھیں ان کے پاس، انہیں بہت کچھ کیا تھا، یہ کچھ نہیں کر پائے ہیں۔ ان کے پاس تو یہاں فصل اگانے کے قابل زمین بھی نہیں ہے، باغات نہیں ہے، مکہ والوں کے قریب تو کوئی باغات نہیں تھے۔ کہا لیکن انہوں نے یہ سب کیا، اور اتنا ہی نہیں، وہ امروہا، اور انہوں نے آباد کی تھی اپنی یہ سرزمین، اپنے اس علاقے کو آباد کیا تھا، اکثر مما امروہا، اس سے زیادہ جتنا ان نے آباد کیا ہے، یعنی بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی، وہ اس اعتبار سے بھی ان سے زیادہ آباد تھے، ان سے زیادہ طاقت والے تھے، ان سے زیادہ انہوں نے زمین کو ادھیڑا تھا، اور ان سے زیادہ انہوں نے آباد کیا تھا اپنے علاقے کو۔ مگر آج کہاں ہے وہ؟ آج کہیں نہیں ہے۔ وَجَاءَتْهُمْ، کیوں نہیں ہے؟ وَجَاءَتْهُمْ، اور آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، روشن نشانیاں لے کر گئے، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، اور پھر ان کا یہ انجام ہوا۔ یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں جاؤ، ان سے پوچھو، وہ یہی باتیں بتائیں گے آپ کو، لیکن ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، سمجھ کر بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ان کے حکامات کو پسے پش ڈال دیا، اپنے اپنے دھندوں میں لگ گئے، بس دنیا کمانے کی فکر، صبح دنیا، شام دنیا، بس اسی کے پیچھے لگ گئے، وہ پیسہ کمانے کی، شہرت کمانے کے، بس یہی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس رسول آئے، وہ بینات لے کر آئے، انہوں نے مانا نہیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز ان پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہوا کیا؟ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے خود ظلم کیا، سمجھ کر بھی، پہچان کر بھی رسولوں کو، ان کے بعد بھی وہ بات نہیں مانی، گویا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ ثم کان الذین اساؤوا، اور پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برے کام کیے، الذین اساؤوا، جنہوں نے برے کام کیے، ان کا انجام کیا ہوا؟ السوء، برا، پھر ان برے کام کرنے والوں کا انجام بھی برا ہوا۔ ان کذبوا، کیا کیا تھا قصور؟ یہ کہ انہوں نے جھٹلایا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو، وَكَانُوا بِهَا، اور ان کے ساتھ کرتے تھے یہ یستہزئون، مذاق، یعنی جرم کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر ان کا مذاق بھی اڑایا۔ آیات کو جھٹلانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس میں تو شک نہیں، لیکن اس سے بڑا گناہ ہے مذاق اڑانا۔ یہ دونوں کام انہوں نے کیے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں میں سے نہ بنیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات پہ یقین رکھنے والے بنے اور ان آیات کو اپنی زندگیوں میں لانے والے اور ان آیات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے والے ہم بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔